السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن انسان کا حساب کتاب ہوگا۔ قیامت کے دن انسان سے سوال کیے جائیں گے، ہمیں ان کے جواب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے قیامت کا دن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر۔ نہیں، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کی پورے درست کر کے بنا دیں۔ بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا؟ پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور اس دن انسان کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ جب بھی کوئی آفت آتی ہے تو انسان وہاں سے بھاگ نکلتا ہے، لیکن قیامت کے دن کی آفت ایسی ہوگی کہ وہاں سے کوئی بھاگ بھی نہ سکے گا، ہرگز نہیں، پناہ کی کوئی جگہ نہیں۔ اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کی رضا کے کام کریں، تاکہ رب کی ملاقات ہمارے لیے خوشگوار ہو جائے۔ تو ہم بات کر رہے تھے قیامت کے دن کے حساب کتاب کی۔ اس دن انسان کے مختلف اعمال کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ عبادات سے متعلق سوالات۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے کا سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر یہ درست ہوئی تو اس کے باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر اس میں خرابی آ گئی تو اس کے بقیہ اعمال میں بھی بگاڑ آ جائے گا۔ نماز درست نہیں تو کچھ بھی درست۔ یہ اتنی سمجھنے کی بات ہے، یہ اتنی پتہ کی بات ہے کہ زندگی میں اگر ہماری کچھ کمی بیشی آ رہی ہے تو ہمیں فوراً اپنی نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر ہمارے منصوبے ڈیلے ہو رہے ہیں، ہمارے کاموں میں تاخیر آ رہی ہے، تو ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا ہم واقعی اپنی نماز وقت پہ پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی نماز وقت پہ نہیں پڑھ رہے تو پھر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ تمہارے باقی کام بھی وقت پر نہیں ہوں گے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں شادی میں تاخیر ہو رہی ہے یا جاب نہیں مل رہی ہے، دنیاوی اعتبار سے انسان کو کئی سیٹ بیکس ہوتے ہیں، تو اس وقت انسان کو سوچنا چاہیے کہ کیا میری نماز جو ہے وہ وقت پر ہے، کیا نماز کی کوالٹی مینٹین کی ہے میں نے، اس میں خشوع و خضوع ہے، کیونکہ اگر وہ درست ہو گئی تو باقی سارے اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر اس میں خرابی آ گئی تو اس کے باقی اعمال میں بھی بگاڑ آ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کے تمام اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ ہمارا رب عز و جل اپنے فرشتوں سے فرمائے گا، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے، دیکھو میرے بندے کی نماز کامل ہے یا ناقص ہے، رکعتیں پوری ہیں، سجدے صحیح طور پہ ادا کیے ہوئے ہیں، رکوع پراپر کیے ہوئے ہیں، وضو کامل تھا یا نہیں۔ اگر وہ کامل ہوگی تو کامل ہی لکھ دی جائے گی، اور اگر اس میں کچھ کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا
دیکھو میرے بندے کے پاس نفل بھی ہیں، اگر نفل ہوں گے تو وہ فرمائے گا میرے بندے کے فرائض کی کمی اس کے نوافل سے پوری کر دو. لیکن کچھ لوگ تو نوافل پڑھتے ہی نہیں، سنتیں بھی نہیں پڑھتے، صرف فرض پر ہی اکتفا کرتے ہیں. تو اگر اس میں سے کچھ کمی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تمام اعمال کا حساب اسی طرح لیا جائے گا، یعنی فرائض کی کوتاہی کو نوافل سے پورا کیا جائے گا. پھر اس کے بعد روزے دار کا حساب. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ان دونوں کی وجہ سے وہ خوش ہوگا. جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے سے خوش ہوگا. جب وہ اپنے رب سے ملے گا یعنی رب سے ملاقات کے وقت اس کو خوشی کس بات سے ہوگی؟ اپنے روزے سے. قیامت کے دن روزہ سفارش بھی کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے. روزہ کہے گا، اے رب میں نے دن کے وقت اسے کھانے اور خواہشات کی تکمیل سے روکے رکھا، اس لیے اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما. اور قرآن کہے گا کہ میں نے رات کو اسے سونے سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. چنانچہ ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی. پھر روزے دار اور جہنم کے درمیان دوری ڈال دی جائے گی. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بھی اللہ کے راستے میں 1 دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دن کی وجہ سے اس کے چہرے کو 70 برس 70 ایئرز کی مسافت تک آگ سے دور کر سکتا ہے. 70 برس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی 70 سال چلتا رہے بغیر رکے، جہاں وہ پہنچے اتنا دور. قیامت کے دن روزہ داروں کو خاص دروازے کی طرف پکارا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت کا ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے. قیامت کے دن کہا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہے، ریان کی طرف آؤ. پھر جب ان کا آخری آدمی بھی اندر داخل ہو جائے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا. پھر زکوٰۃ کا حساب. سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اور وہ لوگ جو اس میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ وہ ان کے لیے اچھا ہے، وہ ان کے لیے برا ہے. قیامت کے دن عنقریب انہیں اس چیز کا طوق پہنایا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا. یعنی یہ قیامت کے دن کے حالات ہیں. اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی میراث ہے، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پورا باخبر ہے. زکوٰۃ نہ دینے والے کو سونے چاندی سے داغا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سونے یا چاندی والا اس میں سے اس کا حق ادا نہیں کرتا، اس کے لیے قیامت کے دن آگ کی تختیوں میں سے تختیاں بنائی جائیں گی، اور ان کو جہنم کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، اور ان سے اس کے پہلو اور اس کی پیشانی اور اس کی پشت کو داغا جائے گا. جب وہ ٹھنڈی ہو جائیں گی دوبارہ گرم کیا جائے گا. اس دن برابر یہ عمل اس کے ساتھ ہوتا رہے گا جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، یا تو اس کو جنت کا راستہ دکھایا جائے یا آگ کا راستہ. تو اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ خود میدان حشر میں بھی کئی سزائیں ہوں گی جو انسان کے اعمال میں کمی کی بنا پر ہوں گی. پھر ایک اور روایت میں آتا ہے گنجے سانپ کا مسلط ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا. اس کی آنکھوں کے پاس 2 سیاہ نقطے ہوں گے، پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں سے اسے پکڑ لے گا، جوز سے، اور کہے گا کہ میں تیرا مال اور خزانہ ہوں. اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ آخر تک. اور وہ لوگ جو اس میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، ہرگز یہ گمان نہ کرے کہ وہ ان کے لیے اچھا ہے، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے. عنقریب قیامت کے دن انہیں اس چیز کا طوق پہنایا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی میراث ہے، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پورا باخبر ہے. پھر اسی طرح ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ 2 عورتیں آئیں جن کے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن تھے. تو آپ نے فرمایا، کیا تم دونوں اس بات کو پسند کرتی ہو کہ اللہ قیامت کے دن تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ وہ کہنے لگی نہیں. آپ نے فرمایا، پھر تمہارے ہاتھوں میں جو کنگن ہے ان کا حق ادا کرو، یعنی ان کی زکوٰۃ ادا کرو. اور یہ مسند احمد کی روایت ہے 6667. پھر اسی طرح
جانوروں کی زکوٰۃ نہ ادا کرنے کے بارے میں بھی آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی قیامت کے دن بکری کو اپنی گردن پہ سوار کر کے نہ لائے اس حالت میں کہ وہ ممیا رہی ہو اور وہ شخص مجھ سے کہے کہ یا محمد میری سفارش کیجیے. میں کہوں گا میں تیرے لیے کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا, میں تو اللہ کا حکم پہنچا چکا ہوں. اسی طرح کوئی اونٹ کو اپنی گردن پہ سوار کر کے نہ لائے اس حال میں کہ وہ بلبلا رہا ہو اور وہ مجھ سے کہے یا محمد میری سفارش کیجیے. میں کہہ دوں کہ میں تیرے لیے کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا, تو میں تو اللہ کا حکم پہنچا چکا ہوں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے جانوروں کے ذریعے بھی انسان کو حشر کے میدان میں سزا دی جائے گی. صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کوئی بھی ایسا شخص جس کے پاس اونٹ, گائے یا بکری ہو اور وہ اس کا حق ادا نہ کرتا ہو تو وہ قیامت کے دن اس جانور کو جتنا وہ دنیا میں تھا اس سے زیادہ موٹا تازہ کر کے لایا جائے گا. پھر وہ اپنے مالک کو اپنے کھروں سے روندے گا اور سینگ مارے گا, یعنی پاؤں بھی مارے گا اور اس کے اوپر چڑھ جائے گا پاؤں کے ساتھ اور سینگ اس کو مارے گا. جب آخری جانور اس پر سے گزر جائے گا تو پہلا جانور پھر لوٹ آئے گا اور پھر اسی طرح مارے گا اور روندے گا, اور اس وقت تک یہ سلسلہ برابر قائم رہے گا جب تک لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ ہو جائے. کبھی آپ کو ایکسپیرینس ہوا ہو ایک بھینس بھی قریب آتی ہوئی یا ایک بکرا بھی ہماری طرف بڑھتا ہوا آئے تو ہم خوف کے مارے بے ہوش ہونے لگتے ہیں. کہاں یہ کہ اس قسم کی سزا کا دیا جانا, اور یہ سب کچھ ریئل ہے, برحق ہے, یعنی ان چیزوں میں انسان کو کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. یہ اللہ کے حقوق سے متعلق ہے, فرائض سے متعلق ہے, اور یہ کچھ قیامت کے دن ہونے والا ہے. یہاں پر ایک چیز بہت اچھی کلیئر ہو گئی کہ کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ فتویٰ لیا ہے یا ہمیں کسی نے کہا ہے کہ اگر ہاتھ میں جو سونا پہنا ہوا ہے یا جو سونا یوز میں آ رہا ہے روز جو جسم پہ لگا اس پہ زکوٰۃ نہیں دینی ہے, باقی جو ایکسٹرا ہے اس پر زکوٰۃ دینی ہے. سو حدیث سے جو آپ نے ریفرنس کے ساتھ بتایا تو الحمدللہ اٹ شوڈ بی کلیئر فار ایوری بڈی کہ ایسا نہیں ہے. یہ اسی طرح کی چیزیں ہمارے پاکستان انڈیا میں بہت رواج ہے اس کا. تو اگر پچھلے سالوں میں زکوٰۃ اسی وجہ سے مس ہو گئی ہو یا ماں باپ سے مس ہو گئی ہو تو اس کو پورا کرنا ہم پر واجب ہے. جی کر دینا چاہیے کیونکہ اللہ کا حق ہے نا, نکال دینا چاہیے. اور کیلکولیشن کے ساتھ کہ اس زمانے میں سونے کی قیمت کیا تھی اندازہ کر کے, کیونکہ بعضوں کا یہ بھی نہیں پتا ہوتا زیور کتنا تھا ایگزیکٹ اماؤنٹ, لیکن ہم ایک سرسری جائزہ لے کے, اور دوسرے ہی کہ پھر صدقہ دیتے ہوئے بھی انسان یہی سوچے کہ اللہ اگر میرے فرائض میں سے کچھ کمی رہ گئی تو پہلے ہی اس کا پورا ہو جائے. استاذہ یہ جو بھی ہم نے شروع میں آیت پڑھی نا عین المفر کہ کہاں ہے فرار, کہاں بھاگ کے جاؤ, تو وہ استاذہ ہر سٹیج پہ ہے. وہی تو مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے جب آپ انتظار میں کھڑے ہیں اس وقت بھی, ابھی جیسے آپ نے کہا کہ ذرا بھی کوئی آفت ہوتی تو ہم ڈھونڈتے ہیں, ایون بارش ہی ہو رہی ہوتی ہے تو ہم بھاگتے ہیں کہ کوئی. ابھی بیروت میں جو حادثہ ہوا ہے تو اس کے جو ویڈیو کلپس آ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف بلڈنگز میں جب وہ دھماکے سنے تو لوگ کس طرح کوئی باہر بھاگ رہا ہے اور کوئی باہر سے اندر بھاگ رہا ہے, اتنا ڈر لگ رہا تھا. اور اس وقت ایک سین ایسا ہی دیکھ کے بے اختیار میرے منہ پہ یہ آیتیں آ گئی کہ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر. کوئی پناہ کی جگہ ہی کوئی نہیں ہے, آگ آپ کے پیچھے دوڑ رہی ہے, آپ کہاں بھاگ کے جا سکتے ہیں, جہنم آگے دہک رہی ہے, ساری زمین کے چاروں طرف سے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہوگا, وہاں سے نکل بھی نہیں گئی سکتے. اور ابھی یہ جو سزائیں ہیں زکوٰۃ نہ دینے والے کی, اگر وہ سانپ جبڑے کو کر رہا ہے اور وہ جانور آپ کو کر رہا ہے اس وقت تک رونتا چلا جا رہا ہے جب تک وہ نہیں ہوگا, حساب کتاب نہیں, تو اس وقت بھی یہی بات ذہن میں آتی ہے کہ عین المفر کی اتنی اذیت کوئی کس طرح. ہر ایک کو تو اپنی پڑی ہوگی, جس کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کو تو کوئی ہٹانے بچانے ہی نہیں آئے گا. دنیا میں تو پھر بھی یہ ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی ایک میں نے سین دیکھا کہ آگ لگی ہوئی ہے اور کوئی شخص گر گیا ہے اور دوسرے لوگ خود بھی بھاگ رہے ہیں اور اس کو بھی گھسیٹ کے بھاگ رہے ہیں. تو دنیا میں تو میں نے کہا کہ اتنی رحم دلی ہے ان لوگوں کے اندر, ورنہ اس کو چھوڑ کے خود بھاگ نکلے کہ بھی تم تو ہمیں بھی ڈبو گے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کوئی ڈوب رہا ہوتا تو لوگ اس کو بچاتے ہوئے خود بھی ڈوب جاتے ہیں. یعنی دنیا میں پھر بھی رہا سہا کچھ بھی جو باقی ہے انسانوں کے اندر رحم و کرم, اس کی بنا پر انسان آج بھی دوسروں کی کیئر کر لیتے ہیں. کوئی زیادہ کرتے ہیں کوئی کم کرتے ہیں, لیکن پھر بھی گئے گزرے حالات میں بھی لوگ ایک دوسرے کو پوچھ لیتے ہیں. لیکن وہاں تو یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ, ماں بھائی باپ بیٹا بیوی سب سے انسان بھاگے گا, ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. اور پھر یہ سب سے زیادہ جو ہے نا کہ اس وقت تک یہ ہوتا رہے گا جب تک لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں ہو جاتا, اور وہ وقت کتنا طویل ہوگا. اور پھر یہ جو زکوٰۃ نہ دینے کی سزا ہے کہ آگ کے جو توق پہنائے جائیں گے اور
وہ جسم کو داغا جائے گا. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ذرا سا توے پہ ہاتھ لگ جائے, میٹل پہ کبھی کوئی کیٹل کو ہاتھ لگ جائے تو انسان کا حال برا ہو جاتا ہے تھوڑی دیر میں ہی. تو کہاں یہ کہ سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپا کے وہ انسان کے اوپر لگایا جائے اور پھر اس کے بعد چاہے اس کو جنت میں بھی بھیج دیا جائے. یہ کتنی ڈرنے کی بات ہے کہ اس کے باقی نیک اعمال اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اصلاً وہ جنت میں ہی جانے والا ہے, لیکن زکوٰۃ میں کوتاہی کی وجہ سے پہلے اس کو سزا مل رہی ہے. تو کتنے لوگ ہیں جو اس بات سے غافل ہیں اور حساب نہیں کرتے زکوٰۃ کا. اگر ان سے کہا جائے کہ حساب کر کے زکوٰۃ, وہ کہتے ہیں ہم سارا سال نکالتے رہتے ہیں. بھی زکوٰۃ ایسے تھوڑی دی جاتی. زکوٰۃ تو سال کے آخر میں باقاعدہ گن تول کے حساب کر کے دی جائے, اس کے اوپر ایکسٹرا جتنا آپ کا دل چاہے دیں, لیکن پہلے حساب تو کریں. اور ہجری کیلنڈر پہ دی جاتی ہے. تو لوگ کہتے ہیں 1 جنوری کو شادی تو 1 جنوری کو زکوٰۃ نہیں, 10 دن پہلے ہو گئے 1 سال پورا ہونے پہ. تیسرے سال تو ایک پورے مہینے کا فرق پڑ جائے گا اور 30 سالوں میں ایک پورے سال کا فرق پڑ جائے گا. حساب کر کے لیکن ہر مہینے آپ نکال سکتے ہیں ان ایڈوانس. جب ڈیو ہو گئی تو پھر آپ کے مال میں تو اس کو رہنا ہی نہیں چاہیے. صحیح, مطلب 1 سال پہلے سے 1 سال پہلے اگر آپ دینا چاہتے ہیں پھر اینڈ پہ حساب کر کے جو بقایا جاتا ہے وہ نکال دیں اور نئے سال سے پھر شروع کر اور دیں. پھر مہینے کے مہینے آپ کیونکہ جب زکوٰۃ ڈیو ہو جائے تو پھر وہ آپ کے مال میں رہنی نہیں چاہیے, آپ کے ہاتھ میں نہیں رہنی چاہیے, آپ کے گھر میں وہ مال نہیں رہنا چاہیے. وہ غریبوں کا حق ہے, اس کو پہنچ جانا چاہیے. استاذہ جی اسی طرح بھی کسی نے سوال پوچھا تھا کہ وہ کسی کی مدد کرنا چاہتی ہیں اور زیادہ بڑا پروجیکٹ ہے تو وہ پوچھ رہی تھی کہ اگلے 3 سالوں کی زکوٰۃ میں ایڈوانس میں ہاں, علماء کہتے ہیں ان ایڈوانس دی جا سکتی, اور پھر اگر اللہ اور زیادہ دے دے تو اور پھر مزید صدقہ کر دیں.